وہ جو بھی آپ کے پاس آئے ادھر ادھر کے ہزاروں فتنے کے ویڈیوز، آپ تحقیق کر لیا کریں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ عقیدے کی خرابی تو نہیں ہے، جس کے بارے میں اشارہ بھی نہیں ہے کہ بیت المقدس شہید ہوگی، آپ کا عقیدہ بن جائے کہ ابھی تو بیت المقدس شہید ہونے والی ہے، کرنا کیا ہے، اس واسطے جمو، اور آگے کیا کرنا ہے، فنڈ کلیکٹ کرو اس کے واسطے، اور کیا کرنا ہے، اور آگے بڑھو، اور کیا کرنا ہے، اور راستے تلاش کرو، اور کیا کرنا ہے، جہاد کے واسطے نکلو، اور کل کیا کرنا ہے، سیدھے پولیس آ کے پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دے، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ کرے کیوں جی؟ کون بتایا؟ کوئی راسخین فی العلم تمہیں گائیڈ کیا کہ تم جتھا بناؤ، تم جہاد کی کوشش کرو؟ آج کے اس وقت کے مراحل میں یہ چیزیں زیبا دیتی ہیں؟ یہ اسلام کے لیے صحیح راہ ہے؟ آپ نے اہل علم سے پوچھا ہے؟ نہیں، خواہ مخواہ کہ کیا ہے، ہمارے نوجوان پستے جا رہے ہیں جیلوں میں جانے کے بعد، وہ جو جن کی جمعیتوں جن کی جماعتوں کے ذریعے اچھل کے کود کے گئے تھے جیل میں، وہ خود پرسان حال نہیں ہے جا کے بعد میں اس بچے کو دیکھ کر نکالنے کی کوئی کوشش ہو۔ ہزاروں کی زندگیاں چلی گئی۔ یہ طریقہ کار کسی عالم نے بھی کیا کبھی؟ کسی نوجوانوں کو جتھے کو جمع کیا اور بعد میں پولیس نے پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا، مجھے بتاؤ پیچھے ایک عالم تھا؟ نہیں، یہ جتنے گروہ بنے سب کے سب یہ گمراہ قسم کے نچلی طبیعت کے رکھنے والے، کتاب و سنت سے دور نوجوان جذباتی۔ بس یہ نوجوان جذباتی جتنا مشکل اور جتنا خطرناک معاملہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک فتنے کسی اور طرف سے نہیں آئیں گے۔ یہی تو ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، کہیں اسلامی سلطنت قائم ہو رہی ہے، کہیں اقامت دین کا نعرہ ہے، کہیں فلاں ہے۔ ارے بھائی کیا کام ہو رہا ہے؟ ارے یہ کام نہیں ہے، یہ فتنے ہیں، فتنے۔ ہاں، امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ جب حجاج کے ظلم بہت بڑھ گئے تو حضرت حسن بصری کے پاس نوجوانوں کا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حفاظ بھی کئی تھے، اس میں نوجوانوں کا ایک ٹولہ دین کے جذبے سے بھرا ہوا آیا اور کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، حجاج کے خلاف بغاوت کر دینی ہے۔ حضرت حسن بصری بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ صحیح نہیں لگتا، میں اس میں شامل بھی نہیں ہوتا، میں تمہاری دعوت کو قبول بھی نہیں کرتا، میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے عذاب مسلط کیا ہے، کیا تم عذاب سے لڑو گے؟ ان کی سمجھ دیکھیے، ان کا فہم دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ حجاج تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے تم کہاں لڑ سکتے ہو؟ اگر اس عذاب کو ٹالنا ہو تو رجوع ہو اور اعمال صالحہ کرو، عقیدہ پختہ بناؤ اور عمل صحیح کرو، اس سے لڑنا یا جتھا بنانا نہیں ہے۔ انہوں نے نہیں سنا اور جتھا بنایا، آخرکار حجاج کو معلوم ہوا اور حجاج نے پکڑا، سب کو جیل میں ڈالا، سب مرے۔ تو حضرت حسن بصری پر معاملہ پھر گیا تو کہا کہ میں نے پہلے ہی ان کو بتایا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے دین کے لیے، صحیح چیز تو یہی تھی کہ ہم صبر کرتے اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتے۔ انہوں نے کیا ہے، گورنمنٹ کے خلاف جتھا بنایا، آخرکار کیا ہوا، وہی انجام ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اسی لیے میں اس میں شامل نہیں ہوا۔ یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایسے کئی واقعات تاریخ میں جب اہل علم نے دیکھا کہ ظلم یا زیادتی کی وجہ سے نوجوانوں میں جوش آ رہا ہے اور وہ غلط راستے پر جتھا بندیاں کر رہے ہیں، تو علماء نے روکا کہ دیکھو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کے لیے علم کے راستے سے آگے جانا ہے اور عمل کے راستے سے آگے جانا ہے اور دعا کے راستے سے آگے جانا ہے۔ آج ہمارے پاس یہ 3 راستے ہیں۔